دورۃ اللغہ العربیہ السہلہ، آسان عربی زبان کورس۔ الدرس الخامس، لیسن نمبر 5۔ کیا تنوین نکرہ کی علامت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عبدالرقیب مدنی آسان عربی زبان کا 5واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے پچھلے 2 سبقوں میں تنوین اور تنوین کے قواعد وغیرہ پر روشنی ڈالی ہے۔ انہیں دیکھنے کے لیے اوپر آئے لنک پر کلک کیجیے یا پھر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے۔ آج کے سبق میں ایک بہت عام غلط فہمی دور کی جائے گی، جس سے نہ صرف عربی زبان سیکھنے والا دوچار ہوتا ہے، بلکہ عربی زبان پڑھانے والے اکثر اساتذہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہے۔ بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے یہ کہ عربی زبان پر کتابیں لکھنے والے بعض مؤلفین بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تو چلیے اس غلط فہمی کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ کیا تنوین نکرہ یعنی غیر متعین اسم کی علامت ہے؟ یعنی کیا تنوین اسم کے نکرہ ہونے کی علامت ہے؟ دوسرے لفظوں میں، اگر کسی عربی اسم میں تنوین ہو تو کیا اس اسم کو نکرہ یعنی غیر متعین اور انڈیفینٹ سمجھا جائے؟ جیسے رجل، امرأۃ، بیت، کتاب۔ یہ سارے اسم عربی زبان میں اس وقت نکرہ ہیں، اور ان تمام اسموں کے آخری حرف پر تنوین ہے۔ تو کیا یہ مان لیا جائے کہ عربی زبان میں وہ تمام اسم جس کے آخری حرف پر تنوین ہو وہ نکرہ ہے؟ یعنی کیا کسی اسم کے آخر میں صرف تنوین دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم نکرہ ہے کیونکہ اس میں تنوین ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ عربی زبان کے ماہر نہیں ہیں وہ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں تنوین نکرہ کی علامت ہے، یعنی ان کے نزدیک ہر تنوین والا اسم نکرہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر تنوین والا اسم نکرہ نہیں ہے، یعنی تنوین کسی اسم کے نکرہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے کہ کسی نکرہ اسم کو اگر معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں ال لگاتے ہیں، جسے لام تعریف کہتے ہیں۔ جیسے رجل، امرأۃ، بیت، کتاب۔ یہ سب نکرہ ہیں اور ان میں تنوین ہے۔ انہیں اگر معرفہ بنانا ہو تو ان کے شروع میں ال لگائیں گے اور ان کے آخر سے تنوین ہٹا دیں گے۔ جیسے رجل سے الرجل، امرأۃ سے المرأۃ، بیت سے البیت، کتاب سے الکتاب۔ تو یہاں رجل، امرأۃ، بیت، کتاب نکرہ ہے اور ان سب میں تنوین ہے، اور الرجل، المرأۃ، البیت، الکتاب معرفہ ہے اور ان میں تنوین نہیں ہے، بلکہ تنوین کے بجائے ان کے شروع میں ال لگا ہوا ہے۔ رجل کا معنی اردو میں ایک یا کوئی آدمی، انگریزی میں امین۔ امرأۃ کا معنی اردو میں ایک یا کوئی خاتون، انگریزی میں اومین۔ بیتن کا معنی اردو میں ایک یا کوئی گھر،
انگریزی میں a house. کتابن کا معنی اردو میں ایک یا کوئی کتاب، انگریزی میں a book. جبکہ الرجل کا معنی اردو میں آدمی، انگریزی میں the man. المرأة کا معنی اردو میں خاتون، انگریزی میں the woman. البیت کا معنی اردو میں گھر، انگریزی میں the house. الکتاب کا معنی اردو میں کتاب، انگریزی میں the book. تو عربی زبان کے کسی نکرہ اسم کا معنی اردو میں کرنا ہو تو اس میں ایک یا کوئی لگائیں گے اور انگریزی میں a لگائیں گے، جیسا کہ رجلن، امراتن، بیتن، کتابن کے شروع میں a man، a woman، a house، a book لگا ہوا ہے۔ اسی طرح عربی زبان کے التعریف والے اسم کا ترجمہ اگر انگریزی میں کرنا ہو تو اس میں the لگائیں گے، الرجل the man، المرأة the woman۔ تو ال کا ترجمہ، ال کا مطلب انگریزی میں the ہوتا ہے۔ تو قاعدہ یہ ہوا کہ اگر عربی کے کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنانا ہو تو اس کے شروع میں التعریف لگائیں گے اور نکرہ کی تنوین کو ہٹا دیں گے، جیسے یہاں پر ہے الرجل، المرأة، البیت، الکتاب۔ اب اگر پھر سے الرجل، المرأة، البیت، الکتاب کو نکرہ بنانا ہو تو اس میں سے التعریف کو ہٹا دیں گے اور اس کے آخر میں تنوین لگائیں گے، جیسے رجل، امرأۃ، بیت، کتاب، جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس طرح ال کے ذریعے سے ہم یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اسم معرفہ ہے، ٹھیک اسی طرح ہم تنوین سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ اسم نکرہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تنوین اور ال دونوں ایک ساتھ کسی اسم میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یا تو تنوین ہوگی یا ال ہوگا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے عربی زبان کے بہت سارے اساتذہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہونے لگے کہ تنوین نکرہ کی علامت ہے، جبکہ قاعدے کے مطابق یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں تنوین نکرہ کی علامت نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، محمدن، یہ اسم خاص ہے، محمد خاص شخصیت کا نام ہے، اس میں علم ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں تنوین ہے، محمدن۔ تو کیا اس میں محمد نکرہ ہے؟ قرآن سے مثال دیکھتے ہیں، وما محمد الا رسول۔ تو اس آیت میں اس میں محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس میں خاص ہے، بہت ہی خاص نام ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے محمدن کو تنوین کے ساتھ استعمال کیا ہے، وما محمدن۔ تو کیا محمدن نکرہ ہے کیونکہ اس میں تنوین ہے؟ اسی طرح عربی میں خالدن، بلال، عمار، زید، عباس، عمر وغیرہ تنوین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یہ سب کے سب معرفہ ہیں کیونکہ یہ خاص لوگوں کے نام ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ قاعدہ کے مطابق یہ کہنا درست نہیں ہے کہ تنوین نکرہ کی علامت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عربی کے کسی بھی بڑے ماہر لسانیات نے یہ نہیں کہا ہے کہ تنوین نکرہ کی علامت ہے۔ البتہ یہ درست ہے کہ عربی زبان کے اکثر تنوین والے اسم نکرہ ہوتے ہیں، جیسے بیت، رجل، ولد، شجر، قلم، کتاب وغیرہ، لیکن قاعدہ
کلیہ کے طور پر یہ کہنا غلط ہوگا کہ تنوین نکرہ کی علامت ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر تنوین والا اسم نکرہ مانا جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عربی میں ہر تنوین والا اسم نکرہ نہیں ہے، جیسے محمد، بلال، زید وغیرہ۔ آج کا سوال: جب تنوین نکرہ کی علامت نہیں ہے تو پھر تنوین کس کی علامت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصول کے مطابق تنوین اسم کی علامت ہے، اور اسم میں نکرہ اور معرفہ دونوں شامل ہیں، جیسے رجل، امرأۃ، بیت، محمد، بلال، عمار۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔